متعلق 3 سبق میں دے چکا ہوں۔ اب خالی ایک بات اتنی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ورثے کے بارے میں قرآن شریف میں ایک جملہ کہا ہے، تلک حدود اللہ، ورثے کی آیت بیان کر کے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ احکام میراث خداوندی ضابطے ہیں، اس لیے ان ضابطوں کا آدمی کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میری نصیحت کہ ورثے کے معاملے میں چالاکیاں مت کرنا، قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق لڑکیوں کو وراثت دیجیے، اور کوئی اک چک ہو گئی ہو تو فوراً مفتی صاحب کے پاس جا کر، آپ کے قریب میں علماء ہوں گے، ائمہ ہوں گے، کہ ان سے پوچھ پاچھ کر اس مسئلے کو حل کیجیے، تاکہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کسی قسم کی رسوائی نہ ہو۔ اور چونکہ یہ بہت کڑوا مسئلہ ہے، عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کو دیا نہیں جاتا ہے، اچھے اچھے گھرانوں میں نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں لڑائی والی بات مت کرنا۔ اللہ کے احکامات میں لڑائی نہیں ہوتی، اور اللہ کے احکامات بدلے بھی نہیں جاتے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کوئی کڑوے بول مت بولنا، بہنوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، یہ کمزور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 2 کمزوروں کا بہت ڈر ہے۔ ان میں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، یتیم بچوں کا بھی تذکرہ کیا، اس لیے کڑوے بول مت بولنا۔ اور ایک نصیحت یاد رکھنا، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ یہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اس لیے بس یہ چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ میں نے پہنچا دیا، ورنہ کبھی ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر آدمی بھلا کام کرے اور بعد میں اللہ کے سامنے جائے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھی تو نے تو میرے بڑے بڑے احکامات توڑے تھے۔ ورثے کا نہ دینا اور ورثے کے اندر ڈنڈی مارنا ایسا ہی ہے جیسے زنا کرنا، جیسے شراب پینا، جیسے سودی کاروبار کرنا، جیسے کسی کی زمین کو ناحق دبانا، یہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو آسمانوں سے آیا ہے۔ بس اس پر میں اس میراث کے مسئلے کو تو ختم کرتا ہوں، اس کی بہت تفصیل ہے۔ اب یہ تفصیل تو ہماری 5 منٹ کے سبق کے اندر ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے علماء سے رجوع کریں، اور فوراً رجوع کرنا چاہیے، اس میں دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز یعنی گھروں کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق ہمیں اپنے احکامات کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ خالی پڑھ لیجئے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث شریف میں اس جملے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، اور میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں، اس لیے اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جہاں جہاں جن جن بچیوں کے میراث کے پیسے نہیں ملے ہیں، یا جن عورتوں کے میراث کے پیسے نہیں ملے ہیں، یا جہاں جہاں ورثے کی گڑبڑیں چل رہی ہیں، عافیت کے ساتھ اللہ ان کے میراث کے پیسے دلا دے، عافیت کے ساتھ، اور محبتوں کے ساتھ دینے والوں کو بھی توفیق دے، اور محبتوں کے ساتھ لینے والوں کو بھی توفیق دے۔ یہ 4 سبق یاد رکھنا میراث کے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ بتائے، اور اللہ تعالی ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائے، اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو
اس سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے قرآن شریف کے ترجمانی کرنے کو بھی عافیت سے آسان فرمائے اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ الحمدللہ شب جمعہ ہے، ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے۔ آج الحمدللہ 15 پارے تک پہنچ چکا ہوں۔ دعا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی آگے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔